اسی طرح کیا نور کا خون بہتا ہے؟ نور کا خون تو نہیں بہتا. جس کا خون نہ بہتا ہو اس کا خون بہنے لگے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں؟ میں آپ کے سامنے جناب کوئی سوا لے کے یہاں صوفے میں گھونپ دوں اور یہاں سے خون کا فوارہ ابل پڑے، آپ کہیں گے کمال ہے بھائی، معجزہ ہو گیا، صوفے کا خون بہہ رہا ہے. اور یقیناً یہ بہت ضروری ہے علم حاصل کرنا، عقیدے کی اصلاح کرنا، صراط مستقیم پر چلنا، بھٹکنے سے بچنا، رب سے لو لگانا. یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح اور نجات کی ضمانت ہے. وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، اس نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. نائب ایک صدر ہے، ایک نائب صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے. یعنی نائب جو ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے. اچھا، نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ نائب کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اصل صاحب اختیار ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کی اتھارٹی، اس کا اختیار استعمال کرے. میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو شاید بات پلے پڑ جائے، ورنہ یوں ہی لگے گا کہ میں پتھروں سے سر پھوڑ رہا ہوں اور بھینس کے آگے بین بجا رہا ہوں. حضرات محترم دیکھیے، لیجسلیشن، قانون سازی، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اب پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا، لیکن وہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، نافذ العمل نہیں ہو سکتا، لاگو نہیں ہو سکتا جب تک کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پر سائن نہ کرے اور حتمی اور فائنل اس کی اپروول نہ دے. اس وقت تک وہ قانون لاگو نہیں ہوگا. قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن اس قانون پر عمل درآمد تبھی ہوگا جب پریزیڈنٹ اس کی منظوری دے دے، سائن کر دے. اب فرض کیجئے پریزیڈنٹ آف پاکستان کہیں ابراڈ ہے، ملک سے باہر ہے، کہیں گیا ہوا ہے، غیر حاضر ہے، تو اگر اس کا دورہ لمبا ہے تو قانون لٹکا رہے گا، عمل درآمد نہیں ہو پائے گا. تو کوئی صورت ہونی چاہیے نا. تو صورت کیا ہے کہ اس کا نائب موجود ہے ملک میں، وائس پریزیڈنٹ ہے، تو اصل پریزیڈنٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اس کی جگہ وہ سائن کر دے گا. تو اصل جو نائب ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرے. اچھا، اگر آپ میں ہمت ہو تو آپ اللہ سے بحث کر لیجئے کہ مولا تو نے انسان کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا، تو غیر حاضر ہو ہی نہیں سکتا، پھر تجھے کیا ضرورت تھی خلیفہ بنانے کی؟ اگر آپ میں ہمت ہو تو بحث کر لیجئے. لیکن ہمیں تو اس بات سے ایک دوسرا سبق ملا ہے. وہ سبق کیا ملا؟ وہ سبق یہ ملا کہ دنیا کا ہر نائب وہ ہوتا ہے جو اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرے. لیکن یارو، دنیا میں واحد انسان وہ اللہ کا ایسا نائب ہے جو اللہ کے ہوتے ہوئے اس کا اختیار استعمال کرتا ہے. اس کے ہوتے ہوئے، اس کی موجودگی میں، کیونکہ وہ تو غیر موجود ہو ہی نہیں سکتا. یہ اتنی سی بات تھی، سیدھی سادی سی بات تھی، جن لوگوں کے پلے نہیں پڑی انہوں نے فتویٰ بازی شروع کر دی، انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی، انہوں نے فساد ڈال دیا کہ تم اللہ کو پکارو نا، اس کے علاوہ کسی اور کو کیسے پکارتے ہو، اس سے مانگو نا، اس کے علاوہ کسی اور سے کیسے مانگتے ہو، اس کے سامنے جھولی پھیلاؤ، وہ جھولی بھرتا ہے، اس کو پکارو وہ سنتا ہے، اس سے مانگو وہ دیتا ہے. یارو، کون مسلمان ہے جو انکار کرے گا کہ اللہ نہیں دیتا؟ کون مسلمان ہے جو انکار کرے کہ اللہ نہیں سنتا؟ بے شک اس کو پکارو وہ سنتا بھی ہے، اس سے مانگو وہ دیتا بھی ہے، جھولی پھیلاؤ وہ جھولی بھرتا بھی ہے. لیکن جب اس نے خود اپنا نائب بنایا ہے تو یہ نائب تو وہی ہے نا جو اس کے ہوتے ہوئے اس کا اختیار استعمال کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو پکارو، اس میں کوئی شک نہیں، اسی کو پکارنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس کے نائب کو پکارے تو اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے. اس کو نائب تو خود اللہ نے بنایا ہے نا. اچھا، یہاں پر ایک اور الجھن بھی سلجھاتا چلوں. انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق سے اعلیٰ، اشرف، افضل، برتر، بہتر انسان ہے. اب انسان کے ذہن میں خلیش پیدا ہوتی ہے
کہ جو انسان ہے وہ ایک فزیکل اپیئرنس کا نام ہے، ایک جسمانی وجود کا نام ہے نا. اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا گورے امریکنز، کیا کرسچنز، کیا دوسرے مذاہب کے ماننے والے، کیا ہندو، مجوسی، یہودی، سکھ، کیا انسان نہیں ہیں؟ انسان تو ہیں. تو اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیا کافر، مشرک، منافق، کیا یہ بھی فرشتوں سے افضل ہیں؟ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیا فاسق، فاجر، بدکار، گناہگار، سیاہکار و خطاکار، کیا یہ سب بھی جبریل امین سے افضل ہیں؟ اگر نہیں تو دلیل کیا ہے؟ بھائی اشرف المخلوق تو انسان ہے نا. تو پھر یہ باقی وہ جو مسلمان نہیں ہے وہ اشرف المخلوق کیوں نہیں ہے؟ میں عرض کروں گا ایک سادہ مثال کے ذریعے شاید بات آسانی سے سمجھ میں آئے. دیکھیے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے لذیذ مزیدار پھل کون سا ہے تو ہر ایک کی اپنی پسند ہے. اور ظاہر ہے میں یہاں کوئی ڈیٹا کلیکٹ کر کے اناؤنسمنٹ کے لیے تو نہیں آیا کہ دنیا کا سب سے مزیدار پھل وہ ہے. میں تو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہم ملتان میں ہیں اور دنیا بھر میں ملتان مشہور ہے آموں کے لیے. ایک دفعہ میں ناروے نارتھ میں ایک بہت خوبصورت ملک ہے، اس کے کیپٹل، اس کے دارالخلافہ اوسلو میں پھر رہا تھا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک دکان کے باہر نارویجین لینگویج میں، وہاں کی زبان میں ایک بورڈ لکھا ہوا ہے، چارٹ لکھا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ سے لکھا ہے. تو مجھے تو وہ زبان نہیں آتی، میں تو نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن نظر پڑی تو اس میں بہت نمایاں کر کے درمیان میں بڑے جلی حروف میں MULTAN ملتان لکھا ہوا تھا. جو میرے ساتھی تھے وہاں کے رہنے والے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ یہاں کی زبان کا کوئی لفظ ہے یا میرے شہر کا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے شہر کا نام ہے، اور جو کچھ نارویجین لینگویج میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہاں پر ملتان کے تازہ اور لذیذ آم دستیاب ہیں. تو ساری دنیا میں ملتان آموں کے لیے مشہور ہے. تو اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ دنیا کا سب سے لذیذ پھل آم ہے تو میرا خیال ہے کوئی اعتراض کی بات تو نہیں. اچھا، آموں کی بڑی ویرائٹی ہے، آپ کو شاید مجھ سے بھی زیادہ معلوم ہو. یہ چونسا ہے، سمر بہشت ہے، یہ انور اٹول ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ دسہری ہے، یہ جناب سرولی ہے، یہ سندڑی ہے، بہت سی قسمیں ہیں. تو کون سا آم سب سے لذیذ ہے؟ اب یہ بھی ہر ایک کی اپنی پسند ہے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ سب سے لذیذ، سب سے مزیدار آم انور اٹول ہے. ہم نے فرض کیا سب سے لذیذ پھل آم ہے اور سب سے مزے کا آم انور اٹول ہے. تو اگر میرے گھر میں، میرے صحن میں انور اٹول کا درخت لگا ہو اور میں یوں کہوں کہ میرے صحن کے درخت کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہوتے ہیں، تو اصولی طور پر یہ بات میں نے صحیح کہی یا غلط کہی؟ اصولی طور پر صحیح کہی، کیونکہ ہم نے فرض کر لیا نا دنیا کا سب سے لذیذ پھل آم اور سب سے لذیذ آم انور اٹول. تو اب انور اٹول کا درخت ہے، گرمی کا موسم ہے، وہ پھلوں سے لدا ہوا ہے، تو میں کہوں کہ میرے درخت کے پھل جو ہیں، میرے صحن کے درخت کے پھل وہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر، اصولی طور پر درست ہے. فرض کیجئے آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے ملنے آئے، میں نے وہاں کہیں کہہ دیا کہ جی میرے گھر کا جو درخت ہے نا اس کے آم دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر. آپ نے کہا ذرا کاظمی صاحب شیخی بگھار رہے ہیں، ان کو ذرا مزہ چکھانا چاہیے. آپ نے کہا کاظمی صاحب ہم آپ کا وہ درخت دیکھ سکتے ہیں جس کے پھل آپ کہہ رہے ہیں دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر؟ میں نے کہا جی آئیے چلیے دیکھ لیتے ہیں. میں لے گیا، اب وہ اس پہ آم لگے ہوئے تھے. آپ نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک ایسا دانہ توڑا جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. اب وہ لے کے میرے پاس آ گئے، جی آپ کے سامنے اسی درخت سے توڑا ہے اور آپ کہہ رہے تھے اس درخت کے آم دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر. تو بتائیے یہ دانہ اسی درخت کا ہے، کیا یہ بھی دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے؟ میں نے دیکھا کیڑے پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی باقی پھل تو دور کی بات ہے، یہ تو گنڈھیری سے بھی اچھا نہیں ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. آپ کیوں خواہ مجھے میری ٹانگ کھینچ رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں چلیے میں کوئی اور دانہ لے آتا ہوں. پھر گئے، ڈھونڈتے رہے، نظریں دوڑاتے رہے. ایک اور دانہ آپ کو نظر آیا جسے کسی طوطے نے چونچ مار دی تھی، وہ گل گیا تھا. اب وہ توڑ لائے، جی یہ دانہ بھی میں اسی درخت سے لایا ہوں، بتائیے دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر. میں نے کہا بھائی اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو آپ کی مرضی، ورنہ ظاہر ہے کہ جس آم میں کیڑے پڑ گئے یا کوئی گل سڑ گیا تو ظاہر ہے وہ تو کمپٹیشن میں شامل ہی نہیں.
یارو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر کسی انسان کے اندر کفر کے، شرک کے، بدعقیدگی کے کیڑے پڑ گئے ہیں، یا اگر کسی انسان کو شیطان نے چونچ مار دی ہے، تو وہ کمپٹیشن میں شامل نہیں ہے، وہ اس مقابلے میں کہیں موجود ہی نہیں ہے، اس کو ہم اشرف المخلوق نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ یہاں اب مجھے نہیں پتا، ایک ذرا علمی سی بحث ہے، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کی دلچسپی برقرار رہے۔ انسان اشرف المخلوق ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھئی انسان تو کثیف ہے نا، اس کا خمیر تو خاک سے اٹھا ہے، اور لطیف مخلوق فرشتے موجود ہیں، لطیف مخلوق جن بھی موجود ہیں، جن نار سے بنے ہیں، خاک کے مٹی کے مقابلے میں تو وہ بھی لطیف ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ لطیف مخلوق کے ہوتے ہوئے کثیف انسان کو اشرف المخلوق کیوں بنایا گیا؟ اچھا، بعض علماء نے فرمایا، اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ ماشاءاللہ ویسے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، آپ پوری توجہ سے سن رہے ہیں، الحمدللہ، اور میری گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس میں آپ کی توجہ ذرا ادھر ادھر ہو جائے نا، پھر بات اوپر سے گزر جاتی ہے، پلے نہیں پڑتی، تو اس لیے ذرا خیال رکھیے گا۔ علماء نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انسان کو یہ شرف اور یہ فضیلت ملی ہے علم کی وجہ سے۔ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اے محبوب، یاد ہے نا وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ مولا تو اس انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و تسبیح کرنے والے۔ قال، رب کائنات نے کیا فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، پھر سب چیزوں کے نام سکھا دیے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر وہ تمام چیزیں پیش کی فرشتوں پر۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالو، فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم تو ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، بس جو تو نے سکھایا ہے ہم تو وہی جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علیم و حکیم ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، انبئہم باسمائہم، ہاں بھائی بتاؤ ذرا ان چیزوں کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام نے فر نام بتا دیے۔ قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو میں نے نہیں بتایا تھا تمہیں کہ زمین آسمان کا غیب جاننے والا میں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم دکھاتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو میں جانتا ہوں۔ یہ سب واقعہ ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اب آدم کو سجدہ کرو۔ تو علماء نے کہا کہ دیکھیے یہ سب چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتائے، فرشتے نہیں بتا سکے، تو فضیلت آدم کی وجہ جو ہے وہ علم ہے۔ میں بڑے ادب سے، علماء بھی تشریف فرما ہیں، بڑے ادب سے جسارت سے عرض کروں گا کہ اگر یہ بات مانی جائے تو اس پر بہت سے بڑے بھاری اعتراض ہوتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا علم کی وجہ سے، صرف علم کی وجہ سے کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہوتا تو بتائیے شیطان کا علم ہم سب سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ہم میں سے کسی سے بھی زیادہ افضل ہے؟ نہیں، وہ تو راندہ درگاہ ہے، ملعون ہے، مردود ہے، وہ تو افضل نہیں، لیکن علم اس کا ہم سب سے زیادہ ہے، فرشتوں کا پروفیسر رہا ہے بھائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف علم کی وجہ سے فضیلت نہیں ہوتی۔ اچھا قرآن سے پوچھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، اس واقعے کی روشنی میں علماء بتائیں علم کس کا زیادہ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا۔ مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پتہ یہ چلا صرف علم کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہوتی۔ اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، آپ ذرا غور سے سن رہے ہیں، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ فرض کریں آپ کوئی استاد ہیں، اسکول میں پڑھاتے ہیں،
تو اتفاق سے وہاں ایک بچہ ہے جو آپ کا بڑا چہیتا ہے، بڑا لاڈلا ہے، وہ کوئی آپ سے کوئی سوال کرے نا، آپ اسے پوری توجہ سے سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، بلکہ موقع ملے تو اس کے سامنے پرچہ آؤٹ کر دیتے ہیں، امتحان میں یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ باقی بچوں پر وہ توجہ نہیں، وہ محنت نہیں، ان کو وہ سوال نہیں بتاتے۔ تو جب امتحان ہوں گے تو جس بچے کے لیے پرچہ آؤٹ ہو گیا، جس کو خاص طور پر سکھایا پڑھایا، اس کے نمبر زیادہ آئیں گے۔ لیکن جس بچے کے زیادہ نمبر آئے، کیا اس کامیابی کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی تمام بچوں سے زیادہ لائق فائق ہے، زیادہ قابل ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جانبداری ہو رہی ہے، وہ استاد ڈنڈی مار رہا ہے، ایک بچے کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، علم دیتا ہے، پرچہ آؤٹ کر دیتا ہے، سوال بتا دیتا ہے، سب کون سے سوال پوچھے جائیں گے، اور باقی بچوں کو نہیں بتاتا۔ تو مزہ تو تب تھا، سب بچوں کو اکٹھا پڑھایا جاتا ہے، اکٹھا سکھایا جاتا ہے، ایک جیسا علم دیا جاتا، پھر امتحان ہوتا، جس کے نمبر زیادہ ہوتے وہ زیادہ قابل ہوتا، زیادہ لائق ہوتا۔ لیکن اگر استاد ڈنڈی مارے تو پھر کیا کریں؟ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام کس کو سکھائے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو تو نہیں سکھائے تھے۔ اور فرشتے بھی یہی رو پیٹ رہے ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم نالائق شاگرد نہیں ہیں، جو تو نے پڑھایا ہے وہ ہم سے پوچھ لے، ہمیں آتا ہے، ہم نے سبق بھلایا نہیں ہے، لیکن جو چیز تو نے ہمیں پڑھائی نہیں مولا، اگر وہ پوچھے گا تو آؤٹ آف کورس اگر سوال ہوں گے تو مولا پھر ہم کیا کریں، ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، فرشتوں کو نہیں سکھائے۔ فرشتے یہی بات کر رہے ہیں، تو اس بنیاد پر فضیلت قائم ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ مجھ سے پوچھے تو میں ایک زیادہ بڑی جسارت کروں گا، میں کہوں گا اس سارے واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ بھی حیران ہوں گے، یہ کاظمی صاحب نے کہاں کی ہانک دی، کیسی بات کر دی؟ چلیے میں ذرا عرض کرتا چلوں۔ اللہ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری حمد و تسبیح کرنے والے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آدم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، نہیں فرمایا کہ آدم تو ڈگری ہولڈر ہے، وہ تو پڑھا لکھا ہے، میرا آفس وہ سنبھال سکتا ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ آدم جو ہے یہ اس کی یہ فضیلت ہے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم کے علم کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا، جب اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تمام چیزوں کے نام بتائے حضرت آدم علیہ السلام نے، کم از کم اب تو حضرت آدم کے علم کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اب اللہ فرما دیتا دیکھو تمہیں تو ان چیزوں کے نام نہیں آتے تھے، آدم کو آتے تھے، ہاں بھئی آدم چلو میری خلافت سنبھالو۔ نہیں، اللہ نے کیا جواب دیا؟ الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کا غیب جاننے والا تو میں ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم دکھاتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو۔ یہاں اللہ اپنے علم کی بات کر رہا ہے، حضرت آدم کے تو علم کی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اعتراض اور بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ میں سے فرض کیجئے کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جی میں اس علاقے کا سب سے ذہین، سب سے زیادہ عقل مند جوان ہوں۔ میں کہوں اچھا تم سب سے ذہین جوان ہو، چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے، چلو ذرا میدان میں اور دوڑ لگا کے دکھاؤ، پتہ چلے کون زیادہ ذہین ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس طرح اگر بات ہو تو ذہانت کا پتہ چل جائے گا؟ کہیں گے کاظمی صاحب آپ بھی عجیب بیوقوف آدمی ہیں، کہہ رہے ہیں عقل مند ہے تو تیز دوڑ کے دکھاؤ۔ تیز دوڑنے کا ذہانت سے کیا تعلق ہے؟ تیز تو خرگوش بھی دوڑ لیتا ہے، تیز تو ہرن بھی دوڑ لیتا ہے، چیتا بھی دوڑ لیتا ہے، کیا وہ بہت ذہین ہے، بہت عقل مند ہے؟ بھئی ذہانت کا دوڑنے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں کہوں میں عقل مند ہوں اور آپ کہیں تیز دوڑ کے دکھاؤ، یہ کیا بات بنی؟ فرشتے کہتے ہیں مولا انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور اللہ فرماتا ہے اگر تم سچے ہو تو مجھے کائنات کی ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بھئی ان چیزوں کے ناموں کا کیا تعلق ہے فرشتوں کے سوال جواب سے؟ کوئی تعلق بظاہر نظر ہی نہیں آتا۔ تو پھر یہ اس بات کا کیا مفہوم لیا جائے؟ ایک اور بڑی نزاکت ہے، وہ بھی ذرا غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا سکے، پتہ چلا کہ فرشتے سچے نہیں تھے۔ تو فرشتے کس بات میں سچے نہیں تھے؟ علماء نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جی فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مولا انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا،
اور ہم تیری حمد و تسبیح کرنے والے، تو یہ خلافت تو ہمیں ملنی چاہیے. تو اس بات میں وہ سچے نہیں تھے. میں مانتا ہوں بات یہی ہے، بین السطور، ان بٹوین دا لائنز، یہی بات کہی فرشتوں نے کہ مولا یہ خلافت ہمارا حق بنتی ہے، ہمیں دی جائے. لیکن اصول کی بات ہے کہ جب کوئی دلیل دی جائے نا دعوے کے لیے، تو دعویٰ توڑنے کے لیے دلیل توڑنی پڑتی ہے. جب فرشتوں نے کہا انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، اب بتاؤ انسان فساد کرتا ہے یا نہیں؟ خون بہاتا ہے یا نہیں؟ اور ان فرشتے حمد و تسبیح کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر فرشتوں نے یہ کہا کہ مولا خون بہانے والے، فساد کرنے والے نافرمان کو خلافت نہیں ملنی چاہیے، خلافت تو اس کو ملنی چاہیے جو تیرا فرمانبردار ہو، جو تیری حمد و تسبیح بیان کرتا ہو، تیری کبریائی اور بڑائی کا ذکر کرتا ہو، مولا جو تیرے احکام کی تعمیل میں ہم وقت مشغول رہتا ہو. تیری خلافت تو اسی کو سجتی ہے مولا، یہ انسان کو نہیں ہمیں سجتی ہے. بات تو اصولی درست تھی. اللہ نے ان کا دعویٰ غلط کرنا تھا تو دلیل توڑنی چاہیے تھی. اللہ نے دلیل کو تو کچھ کہا ہی نہیں، دلیل تو کہیں نہیں توڑی. اب کیا، اب فرشتے نے تو جو کہا تھا اصولاً تو صحیح بات کہی تھی، اب اس کا کیا جواب دیں؟ میں ان تمام سوالوں کے جواب اکٹھے دوں گا، لیکن بہرحال اس تمام بحث سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ فضیلت انسان کا اصل سبب وہ علم نہیں ہے. اگر ہوتا تو ان سوالوں کے جواب کون دیتا؟ تو بعض علماء نے کہا کہ انسان کے اشرف المخلوق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان مسجود ملائکہ ہے، اس کو فرشتوں نے سجدہ کیا. اب جس کو فرشتے سجدہ کریں اسے تمام مخلوق سے اعلیٰ افضل اشرف ہونا ہی چاہیے. آج میں بڑی خشک تقریر کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ذرا سمجھیں گے تو لطف آئے گا، اور آخر میں ذرا آپ کے ذوق کی بھی دو چار باتیں کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا. حضرات محترم، علماء نے کہا کہ انسان ہے مسجود ملائکہ، جس کو فرشتے سجدہ کریں اس کو تمام مخلوق سے اعلیٰ اشرف افضل ہونا ہی چاہیے. میں عرض کروں گا کہ آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے پہلے ہم سب مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ آج کریں تو جائز ہے؟ نہیں. کیا مسجد اقصیٰ کی عظمت میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ عظمت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی. اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا آج بھی جائز ہوتا، لیکن اب جائز نہیں ہے. پتہ چلا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا. اچھا، پھر علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے حضرت یعقوب کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت یوسف کا؟ حضرت یعقوب کا، وہ باپ ہیں، ان کا لقب ہے اسرائیل. تمام انبیاء بنی اسرائیل آپ کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں. اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو حضرت یوسف سجدہ کرتے حضرت یعقوب کو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب نے سجدہ کیا حضرت یوسف کو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. تو پتہ چلا کہ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا. چلے ایک آخری دلیل دے کے ذرا آگے بڑھ جائیں. یارو اللہ کی عظمت میں کبھی کمی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. تو جب اللہ کی عظمت میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی تو کم از کم اللہ کو تو ہر وقت سجدہ جائز ہونا چاہیے. لیکن یہ بتاؤ جب سورج طلوع ہوتا ہو یا غروب ہوتا ہو یا زوال کا وقت ہو، اس وقت کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو، کوئی اللہ کو سجدہ کرنے کھڑا ہو، جو اہل علم ہے وہ روکتے ہیں یا نہیں روکتے؟ روکتے ہیں. تو وہ کہے کہ جناب آپ کمال کرتے ہیں، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، کسی غیر اللہ کو تو نہیں کر رہا، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ بے وقوف، سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، سجدہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خزانہ کرم حضور غزالی زمان. یارو جب اللہ کہے کہ مجھے بھی سجدہ نہ کرو تو اللہ کو بھی سجدہ نہ کرنا یہی توحید ہے، اور اللہ کہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو آدم کو سجدہ کرنا یہی توحید ہے، کیونکہ سجدہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ کسی کی تعظیم کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو سوال اپنی جگہ برقرار رہا کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے. اچھا، بعض علماء نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ فرشتے جو ہے نا، ان کے اندر تو صرف خیر ہی خیر ہے، شر ہے ہی نہیں.
وہ تو برائی کر ہی نہیں سکتے، گناہ کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتے، ان کو نیکی اور اچھائی کے راستے میں چلنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، جب یہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو یہ شر کی قوتیں روکتی ہیں، دامن گیر ہوتی ہیں، اس کو اپنے نفس سے، اپنے من سے لڑنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، نیکی کے راستے پر چلنے میں اس کو بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو جب اتنی محنت کرے گا، دشواری کا سامنا کرے گا، تو پھر اس کو فضیلت تو ملنی چاہیے، تمام مخلوق سے اعلیٰ اشرف افضل ہونا ہی چاہیے۔ میں عرض کروں گا کہ آپ کے خیال میں محنت اور مشقت کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ جو پہلی امتیں تھیں ان کے لیے تو شرعی احکام بہت زیادہ سخت تھے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں نا، افطاری کرنے کے بعد رات بھر ہماری ہوتی ہے، چاہیں تو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کریں، کھائیں پئیں مزے کریں، اور سحری کھا کے اور پھر روزہ شروع کریں۔ پرانی امتوں کے لیے، سابقہ امتوں کے لیے یہ سب احکام نہیں تھے۔ بس روزہ افطار کیا، اسی وقت جو کھایا پیا، بس بات ختم ہو گئی، اس کے بعد دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ زیادہ سخت احکام تھے یا نہیں تھے؟ ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ میرا کپڑا فرض کیجئے قمیص کا دامن ناپاک ہو گیا تو ہم نے دھویا، پاک ہو گیا۔ سابقہ امتوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ دھو کے کپڑا پاک کر لیں۔ اگر یہاں سے کپڑا ناپاک ہوا ہے تو یہ کاٹ کے علیحدہ کرو، دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ زیادہ سخت حکم تھا یا نہیں تھا؟ اگر ہم کہیں پھر رہے ہوں، نماز کا وقت ہو، تو کہیں بھی نہ پاک صاف جگہ پہ نماز پڑھ لیں۔ پوری زمین کو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر مسجد بنا دیا، ہم کہیں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن سابقہ امتوں کے لیے سہولت نہیں تھی۔ اس وقت وہ مخصوص عبادت گاہوں کے اندر ہی عبادت کر سکتے تھے، ادھر ادھر نہیں کر سکتے تھے۔ تو ان کے لیے زیادہ محنت اور مشقت تھی کہ نہیں تھی؟ تو اگر محنت اور مشقت کی وجہ سے فضیلت ملتی تو سابقہ امتوں کو افضل ہونا چاہیے تھا امت محمدی سے۔ لیکن قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے کنتم خیر امہ، ارے سب سے بہتر امت تم ہو۔ پتہ چلا محنت اور مشقت کی وجہ سے فضیلت نہیں ہوتی۔ چلو اس بات کے لیے ایک آخری دلیل دے کے ذرا سمیٹنے کی کوشش کروں۔ یہ بتاؤ 1000 مہینے عبادت کرو تو زیادہ مشقت ہوگی یا ایک رات عبادت کرو تو زیادہ مشقت ہوگی؟ ظاہرہ 1000 مہینے مسلسل عبادت کرنا، اس میں کتنی محنت ہے، مشقت ہے، کتنی اس کے اندر دشواری ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے ایک رات کی عبادت۔ اگر محنت و مشقت کی بنیاد پر فضیلت قائم ہوتی تو لیلۃ القدر کے لیے فضیلت کبھی متحقق ہی نہ ہوتی۔ پتہ یہ چلا صرف محنت کی وجہ سے فضیلت نہیں ہوتی۔ تو سوال اپنی جگہ برقرار رہا کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ میں اب اس بات کو سمیٹ دوں، آپ بھی بہت دیر سے اس خشک بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ یارو، رب کائنات جانتا تھا کہ حقیقت محمدی نے لباس بشریت میں آنا ہے۔ میرے آقا کریم اس دنیا میں جلوہ فگن ہوں گے تو ایک انسان کے روپ میں تشریف لائیں گے۔ چونکہ انسانیت کا رشتہ حقیقت محمدی سے جڑ رہا تھا، اس لیے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے دیا۔ انسان کو جو یہ فضیلت ملی ہے وہ سرکار سے نسبت کے صدقے میں ملی ہے۔ آج کل کچھ لوگ بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نبی کریم کو نور کہتے ہیں نا، تو نور کہہ کے آپ ان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر بشر کہیں گے، اگر انسان کہیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ وہ تمام مخلوق سے اعلیٰ اشرف افضل ہیں۔ لیکن نور کہہ کے تو آپ نے ان کو اس شرف سے محروم کر دیا۔ ارے بے وقوف ہو، تم آقا کریم کو عظمت انسان ہونے کی وجہ سے دے رہے ہو، انسان کو شرف و فضیلت سرکار کے صدقے میں ملے آئے۔ حضرات محترم، ذرا ان سوالوں کے جواب بھی دیتا چلوں، ورنہ خامخواہ ذہن میں خود بدھ رہے گی۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، اے فرشتوں تم کہتے ہو کہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو جب کوئی اعتراض کیا جائے تو اسی صورت میں اعتراض قابل قبول ہوتا ہے کہ جس پر اعتراض کر رہے ہو اس کی حقیقت سے واقف ہو، ورنہ اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بھئی تم نے خاک کے پتلے کو تو دیکھا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ انسان کا خمیر خاک سے اٹھ رہا ہے، اس میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کے اندر یہ عناصر اربع ہوں گے وہاں فساد تو ہوگا، وہاں خون بہانے کی صلاحیت تو ہوگی۔ تو تم نے خاک کے پتلے کو دیکھ کر اعتراضات کا یہ مینار کھڑا کیا ہے، لیکن تم نے اس کی پیشانی میں چمکتے نور کو نہیں دیکھا۔
تم اس خاک کے پتلے کی حقیقت تو سمجھ سکتے ہو لیکن اس نور کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. اگر ان کی حقیقت کو جانتے تو یہ اعتراض نہ کرتے, اور اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اس کی بھی حقیقت کو جانتے ہو تو مجھے کائنات کی سب چیزوں کے نام بتاؤ, اس لیے کہ جو نور ہے یہ تمام کائنات کی اصل ہے. جو اس کی حقیقت کو جانتا ہو اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا. تو مجھے سب چیزوں کے نام بتاؤ نا, اور نہ بتا سکو تو مان لو کہ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ تم اس کی حقیقت کو جانتے ہو, اور جب نہیں جانتے تو تمہارے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب اس حقیقت کو, اس نور کی حقیقت کو نہیں جانتے, اب یہ سوال بے محل ہو گیا کہ آدم کو سکھایا اور فرشتوں کو نہیں سکھایا. ارے جو اس نور کی حقیقت کو جانتا ہو اس سے تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے. حضرات محترم, میں اب آخر میں آ کے, کیونکہ یہ میں نے ایک لمبی چوڑی ایسی تقریر کر دی, اگر آپ نے یاد رکھا تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا, اور انشاءاللہ العزیز انسانیت کے شرف اور فضیلت کا یہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن گیا ہوگا. لیکن ذرا نور اور بشر کے حوالے سے مجھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی, وہ کر کے اور ایک آدھ نصیحت کر کے میں آپ کی جان چھوڑ دوں. دیکھیے, ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہم اہل سنت کے ساتھ ایک بڑی چالاکی سے, بڑی عیاری اور مکاری سے ایک سوال ترتیب دیا گیا. وہ سوال کیا تھا آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے, آپ کہیں گے اس میں کون سی چالاکی ہے, سیدھا سادہ سوال ہے. سوال یہ ہے, آج کل یہ کام ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. پہلے علماء آتے تھے نا تقریر کرنے تو پرچیاں آ جاتی تھیں. آج کل وہ پرچیوں کا رواج نہیں رہا اتنا. آج کل جو سوال ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. تو پہلے جب میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ خطاب کرنے آ رہے ہیں تو ان کے پاس پرچیاں آ گئیں. ہاں جی بتائیے, نبی کریم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ اب کوئی عالم, کوئی سنی عالم تقریر کر رہا ہے, اس کے پاس پرچی آئی نور ہیں کہ بشر ہیں. اس نے کہا کہ یہ سوال کرنے والا یہ آقا کریم کی نورانیت کا منکر لگتا ہے, تو اس کو دلیل دینی چاہیے سرکار نور ہیں. تو انہوں نے, عالم دین نے ماشاءاللہ قرآنی آیات پڑھ کے سنائی, دیکھو سرکار نور ہیں. احادیث بتائیں کہ دیکھو سرکار نور ہیں. صحابہ کرام کے اقوال سنائے کہ دیکھو سرکار نور ہیں. بزرگان دین کے فرمودات سامنے رکھے کہ دیکھو سرکار نور ہیں. اب سوال یہ تھا کہ بتاؤ سرکار نور ہے کہ بشر ہیں؟ جواب ملا نور ہیں. تو عام سنیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آقا کریم نور ہیں, بشر نہیں ہیں. میں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری سے یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ یاد رکھو, میرے آقا کریم کی بشریت کا انکار کفر ہے. جو آقا کریم کو بشر نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ قرآن سے آپ کی بشریت ثابت ہے. تو آپ کی بشریت کا انکار تو قرآن کا انکار ہوگا, اور قرآن کا انکار کفر ہے. تو آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہو لو جی گل مک گئی, بات ہی ختم ہو گئی. جب آپ نبی کریم کو بشر مانتے ہیں پھر جھگڑا کیا ہے, پھر فساد کیا ہے؟ میں عرض کروں گا فساد یہ ہے کہ ہم تو سرکار کو نور مانتے ہیں, بشر مانتے ہیں, لیکن دوسرے لوگ سرکار کو نور نہیں مانتے. آپ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے, جب وہ نور ہیں, جب وہ بشر ہیں تو نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ جب یا تو آقا کریم بشر ہوں گے یا نور ہوں گے. دراصل یہ فساد پھیلایا ہے اس سوال نے. آپ کہیں گے بھئی سیدھا سادہ سا سوال ہے, ہم بچپن سے سنتے چلے آئے, کیا فساد ہے؟ چلیے میں اس کو واضح کر دوں. ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, بتائیے آپ انسان ہیں؟ ذرا پورا سوال سن کے جواب دیں, ابھی نہیں. بتائیے آپ انسان ہیں یا مرد ہیں؟ اب بتائیے کیا ہیں؟ آپ کہیں گے عجیب بونگا سوال کر رہے ہیں, آپ انسان ہیں یا مرد ہیں؟ بھئی ہم انسان بھی ہیں, ہم مرد بھی ہیں. انسان ہونے کا یہ مطلب کہاں سے نکلتا ہے کہ ہم مرد نہیں ہو سکتے؟ اور مرد ہونے کا مفہوم یہ کہاں سے بنتا ہے کہ ہم انسان نہیں ہو سکتے؟ ہم انسان بھی ہیں, مرد بھی ہیں. کیونکہ انسان ہونا مرد ہونے کے خلاف نہیں. انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حیوان نہیں ہیں. مرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت نہیں ہے. تو انسان ہونا مرد ہونے کے خلاف نہیں, مرد ہونا انسان ہونے کے خلاف نہیں. جیسے آپ سے کوئی پوچھے بتائیے چیز میٹھی ہے یا سفید ہے, تو آپ کہیں گے عجیب بے تکا سوال ہے, میٹھی ہے سفید ہے. ہم برفی کھاتے ہیں, سفید بھی ہوتی ہے میٹھی بھی ہوتی ہے. کوئی کہے کہ بتاؤ یہ چیز گرم ہے یا سخت ہے, آپ کہیں گے یہ کیا بے تکا سوال ہے, گرم ہے یا سخت ہے؟ ایک ہی چیز سخت بھی ہو سکتی ہے, گرم بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟
تو سخت ہونا گرم ہونے کے خلاف نہیں، گرم ہونا سخت ہونے کے خلاف نہیں، میٹھا ہونا سفید ہونے کے خلاف نہیں، سفید ہونا میٹھا ہونے کے خلاف نہیں، بشر ہونا نور ہونے کے خلاف نہیں، نور ہونا بشر ہونے کے خلاف نہیں۔ لیکن ابھی تک ذہن صاف نہیں ہوں گے۔ چلیے ایک بات اور کر دوں تاکہ معاملہ صاف ہو جائے۔ بھئی آپ سب بشر ہیں کہ نہیں ہیں، یا کوئی اور بلا ہیں؟ بشر ہیں۔ اب یہ بتائیے آپ کی آنکھوں میں نور ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کے کاسہ سر میں عقل کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کے سینے میں ایمان کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ یارو اگر ہم جیسے حقیر اور ذلیل انسان کے اندر اگر نورانیت اور بشریت اکٹھے ہو سکتے ہیں تو کیا میرے آقا کریم کی ذات میں نہیں ہو سکتے؟ یاد رکھو میرے آقا کریم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور صرف بشر نہیں، خیر البشر ہیں، صرف بشر نہیں، سید البشر ہیں۔ آپ کی بشریت کا انکار ممکن نہیں۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو مجھے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات یاد آئی تھی وہ ذرا بتاتا چلوں۔ وہ بات ایسی ہے کہ جس کو علماء نے دہرایا، اس سے اپنی تقریروں کو سجایا اور آپ کے ذوق کو انہوں نے نکھارا، لیکن جو ان کا انداز تھا سمجھانے کا وہ ظاہر ہے انہی کا انداز تھا، وہ تو اب ہر ایک کو میسر نہیں آ سکتا۔ آپ نے وہ جملہ بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا، ابھی میں دہراؤں گا آپ کو یاد آ جائے گا کہ تمام نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا۔ وہ اس لیے کہ معجزہ نبی کی پہچان ہے، ورنہ معجزہ نہیں ہوگا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سچا نبی ہے کون جھوٹا نبی ہے؟ ادھر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے میں اللہ کا نبی، تو ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی۔ اب ایک عام آدمی کے پاس کیا معیار ہے، کیا کرائیٹیرین ہے، کیسے پتہ چلے کون سچا کون جھوٹا؟ تو جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقل کو عاجز کر دے، جہاں ہماری عقل گھٹنے ٹیک دے، ہماری سوجھ بوجھ ہتھیار ڈال دے اور ہماری فہم و دانش وہ ہار مان لے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ آدمی کو سمجھ نہ آئے، کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہ ہو، کوئی ریشنل لاجک نہ ہو، کوئی منطق نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، سمجھ نہ آئے یہ ہو کیسے گیا، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ جو آدمی کی عقل کو عاجز کر دے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ حضرات مکرم میرے والد گرامی نے فرمایا کہ تمام نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا، لیکن میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ اب ذرا اس کو سمجھایا کس طرح؟ بھئی دیکھیے ہر نبی کو معجزے دے کر بھیجا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیتے ہیں، معجزہ ہے۔ مٹی کی مورتی میں پھونک ماری، اڑتا ہوا پرندہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب عصا اپنا مارا، پتھر پر پانی کے چشمے ابل پڑے، معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر محو سفر، معجزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم وہ لوہا آیا تو موم کی طرح نرم ہو گیا، جو چاہے شکل دے دیں، معجزہ ہے۔ ہر نبی معجزے لے کر آیا۔ میرے والد نے فرمایا ہمارے نبی کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ کیا مطلب؟ میرے آقا کریم نور بھی ہیں، سرکار بشر بھی ہیں۔ جب آپ یہ بات سمجھ لیں، یہ ذہن نشین کریں، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ اب بتائیے نور کھاتا پیتا ہے؟ نور تو کھاتا پیتا نہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلاں چیز فرشتوں کی غذا ہے، خوراک ہے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے ہیں ہی نہیں۔ تو جو کھاتا پیتا نہ ہو اگر کھانے پینے لگے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی آپ سوچئے، یہ جو ٹیبل رکھی ہے آپ کے سامنے کچھ کھاتی پیتی ہے؟ نہیں۔ اور اگر آپ تبرک کی جناب چاولوں کی ڈش لے کے آئیں اور یہ ہڑپ کر جائے، آپ کہیں گے کمال ہے بھئی، معجزہ ہو گیا، یہ میز نے جناب تبرک کھا لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو کھاتا پیتا نہ ہو وہ کھانے پینے لگے تو معجزہ ہوگا۔ آقا کریم نور ہیں اور نور تو کھاتا پیتا نہیں، تو پتہ چلا آپ کھانا کھائیں پانی پئیں تو معجزہ ہوگا۔ تو آپ نے کھانا کھایا، آپ پانی نوش فرماتے تھے تو پھر معجزہ ہوا۔ لیکن سرکار بشر بھی تو ہیں، اور بشر تو کھائے پیے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا۔ لیکن آپ نے صوم وصال رکھا۔ آپ کہیں گے یوم وصال تو سنا تھا، یہ صوم وصال کیا ہے؟ صوم کہتے ہیں روزے کو، وصال کہتے ہیں ملاپ کو، ملے ہوئے روزے۔ روزہ رکھا، افطاری نہیں ہوئی، سحری نہیں کھائی، کھانے پینے کا کوئی وقفہ نہیں آیا درمیان میں، دوسرا روزہ شروع، پھر تیسرا روزہ، اسی طرح لگاتار روزے، 70 دن تک روزہ چل رہا ہے۔ اب بتائیے معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح کیا نور کا خون بہتا ہے؟
نور کا خون تو نہیں بہتا. جس کا خون نہ بہتا ہو اس کا خون بہنے لگے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں؟ میں آپ کے سامنے جناب کوئی سوا لے کے یہاں صوفے میں گھونپ دوں اور یہاں سے خون کا فوارہ ابل پڑے, آپ کہیں گے کمال ہے بھائی, معجزہ ہو گیا, صوفے کا خون بہہ رہا ہے. صوفے کا خون تو نہیں بہتا لیکن اس کا خون بہنے لگے معجزہ ہوگا نا. اب بتائیے, نور کا خون تو بہتا ہی نہیں. آقا کریم نور ہیں لیکن آپ پر طائف میں کافروں نے پتھر برسائے, آپ کا مقدس لہو بہا. احد میں, حنین میں آپ کا مقدس لہو بہا, لیکن آپ نور ہیں. لیکن نور کا خون تو نہیں بہتا لیکن آپ کا خون تو بہہ رہا ہے. پھر معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن آپ بشر بھی تو ہیں, اور بشر ہو اور اس کے جسم کو کاٹا جائے, اور جیتا جاگتا انسان ہو اور اس کے جسم کو کاٹا جائے اور خون کا قطرہ تک نہ بہے, معجزہ ہوگا کہ نہیں؟ آپ کا شق صدر مبارک ہوا, سینہ مبارک چاک کیا گیا, قلب اطہر کو نکالا گیا اور پھر اس پر زمزم کا پانی ڈالا گیا اور واپس سینہ مبارک میں وہ رکھ کے سی دیا گیا, اور اس سارے پروسیس میں, اس سارے طریقہ کار میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا. معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طرح آپ بتائیے, نور جو ہے وہ زمین میں ہمارے درمیان کوئی بستیاں بساتا ہے, رہتا بستا ہے, شادیاں رچاتا ہے, کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. میرے آقا کریم نور ہیں لیکن آپ تو ہمارے درمیان رہے ہیں, آپ نے شادی بھی کی ہے, بچوں کے باپ بھی بنے ہیں, پھر معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن آقا کریم بشر بھی تو ہیں. اچھا بشر کیا اسی طرح آسمانوں کا سفر کر سکتا ہے بغیر کسی اسپیس شپ کے, خلائی جہاز کے؟ نہیں. لیکن آقا کریم معراج پہ تشریف لے گئے, معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ یارو ان تمام چیزوں کو ذرا پیش نظر رکھو. میرے آقا کریم بشر بھی ہیں, سرکار نور بھی ہیں, دونوں حیثیتوں کو پیش نظر رکھو تو پتہ یہ چلتا ہے میرے آقا کریم کھانا کھائیں تو معجزہ, نہ کھائیں تو معجزہ, پانی پئیں تو معجزہ, نہ پئیں تو معجزہ, آپ کا خون بہے تو معجزہ, نہ بہے تو معجزہ, زمینوں پر رہیں تو معجزہ, آسمانوں پر جائیں تو معجزہ. ارے باقی نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا ہے اور میرے اور آپ کے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے. حضرات مکرم, آخر میں صرف نصیحت کے طور پر ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھیے, ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت ہیں, سرکار کا میلاد مناتے ہیں, چراغاں بھی کرتے ہیں, لنگر بھی چلاتے ہیں. اچھا دیکھا یہ ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ بھئی تم سرکار سے محبت کرتے ہو, تو جس سے محبت کرتا ہے آدمی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو تم سرکار سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو نماز پڑھا کرو. نماز پڑھو گے تو آقا کریم راضی ہوں گے, نہیں پڑھو گے تو ناراض ہوں گے. اگر حلال حرام کا خیال رکھو گے تو سرکار راضی ہوں گے, اگر حرام کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو سرکار ناراض ہوں گے. میرے آقا کریم کو اگر راضی کرنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا نا. شریعت کی پابندی کرو گے تو سرکار راضی ہوں گے, اور شریعت کو پامال کرو گے تو ناراض ہوں گے. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ لیکن ہم بعض اوقات لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ بھئی ذرا نماز کی پابندی کرو, شریعت کا خیال رکھو, حلال حرام کا بھی لحاظ رکھو, تو کہتے ہیں ہاں ہم سے کوتاہی تو ہو جاتی ہے, گڑبڑ تو ہو جاتی ہے, لیکن ہم تو عاشق رسول ہیں نا, ہم بس وہ لنگر چلائیں گے, 10 دیگے پکائیں گے, آقا کریم راضی ہو جائیں گے. حضور یہ فریب ہے, یہ مکر ہے, ذرا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں مانتا ہوں میلاد منانا, لنگر چلانا, درود و سلام کے زمزمے بہانا, یا رسول اللہ کی گونج مچانا, یہ سب ہم اہل سنت کی نشانیاں ہیں نا نشانیاں. لیکن یاد رکھو یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں, محبت کی حقیقت نہیں ہے. حقیقت اور نشانی میں فرق ہوتا ہے. ذرا اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں آپ کو. فرض کریں میں آپ سے کہوں ذرا میرے ڈرائیور کو تو بلا لائیے. آپ نے کہا جی کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا یار وہ اس نے بڑے سے اس کو شوق ہے بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کا, یہ مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, بڑا سا پگڑ باندھا ہوا ہوگا, کالے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہوگا, گاڑی کے پاس بلا لائیے. آپ گئے, ڈھونڈتے رہے, تلاش کرتے رہے, نظریں دوڑاتے رہے, واپس آ کے بتایا ڈرائیور تو ہے ہی نہیں. میں بڑا حیران, یہاں تو اس کا سسرال بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں نے کہا اچھا ذرا آپ ٹھہریے میں خود دیکھ لیتا ہوں. میں گیا تو ڈرائیور تو وہیں گاڑی کے پاس کھڑا تھا, میں بلا لایا. چکر یہ چل گیا تھا کہ اس کو کہیں گرمی ہونے لگی تو کوٹ اور پگڑ اتار کے اس نے گاڑی میں رکھ دیا. اچھا یہاں پہ کوئی اس نے الٹی سیدھی ایسی چیز کھا لی کہ اس کو شدید قسم کی الرجی ہو گئی, اور اس کو اپنے دل پہ پتھر کی سیل رکھ کے مجبوراً مونچھیں صاف کرانی پڑ گئی.
اب آپ پگڑ کوٹ اور مونچھیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو آپ کو ملی نہیں. میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں بلا لایا. آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا. نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. یارو یہ درود و سلام، یہ یا رسول اللہ کے نعرے، یہ میلاد کے جلسے، یہ جلوس، یہ چراغاں، یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ لنگر، یہ سب چیزیں سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ جذبہ اور احساس ہے جو محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر ایثار اور قربانی کے لیے تیار کرتا ہے. محبوب کو راضی کرنا ہے، ہو سکتا ہے زمین جائیداد چھوڑنی پڑے. محبوب کو راضی کرنا ہے، ہو سکتا ہے رشتہ داروں سے منہ موڑنا پڑے. محبوب کو راضی کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ جو ہمیں شان و شوکت میسر ہے اس سے کنارہ کشی کرنی پڑے. آدمی کہے کہ یار محبوب مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن ہم سب کچھ سمیٹنے کے چکر میں رہتے ہیں اور بس نعرے لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کو راضی کر لیں گے. دیکھو، نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو فراڈ ہوتا ہے. مجھے ایک اپنے بچپن کی بات یاد آئی، وہ سنا دوں گا آپ کو. میٹرک میں پڑھتے تھے ہم، تو ہمارا ایک کلاس فیلو دیہات سے اس کا تعلق تھا. اب تو میرا خیال ہے دیہات میں بھی لوگ ذرا اتنی جلدی شادیاں نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہمیں وہ اپنے کلاس فیلو کی شادی کا کارڈ ملا. پہلے تو ہمیں حیران ہوئے، ابھی میٹرک میں شادی ہو رہی ہے. پھر سوچا چلو کوئی بات نہیں، دیہات کی شادی ہے، ذرا چلتے ہیں، ایڈونچر رہے گا، ذرا مزہ آئے گا، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اچھا، ہم کلاس فیلوز میں ایک لڑکا تھا بڑا حرکتی، بڑا شرارتی. اس نے اپنے طریقے سے ایک منصوبہ بنا لیا. جب ہم گئے شادی میں شرکت کے لیے، تو اس نے، وہ جو ہمارا کلاس فیلو تھا دولہا، تو اس کے والدین سے مل کے اس نے ایک منصوبہ بنا لیا. اپنے ساتھ وہ ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ جس پہ گوٹا کناری لگی ہوئی ہے وہ لے گیا. جب بارات دلہن کو بیاہ کے آئی تو گھر والوں سے اس نے پہلے طے کیا ہوا ہے، دلہن کو کسی اور کمرے میں بٹھا دیا. حجرے عروسی سجا ہوا ہے، سیج بنی ہوئی ہے، پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں، پتیاں بچھی ہوئی ہیں، خوابناک ماحول ہے، معطر فضا ہے. اب جناب وہاں پر وہ جو لڑکا ہے وہ دلہن کو کہیں اور بٹھا کے وہ خود وہ دوپٹہ جو لے کے گیا ہے سرخ گوٹا کناری والا، وہ اوڑھ کے جا کے سیج پہ بیٹھ گیا. ادھر دولہا میاں کو بے چینی ہے اندر جانے کی، ادھر جناب اس کی بہنوں نے راستہ روکا ہوا ہے، پہلے ہمیں نیک دو پھر راستہ چھوڑیں گے. اس نے جناب وہ پیسے ویسے دے کے کسی طرح جان چھڑائی، بھاگم بھاگ اندر آیا، کمرہ بولٹ کیا، چرخنی چڑھائی. اب جناب پہلے الماری کی طرف گیا، رونمائی کے لیے تحفہ نکالا. اب لرزتے ڈولتے ڈگمگاتے قدموں سے گیا بارگاہ حسن میں، جا کے گھٹنے ٹیک دیے. اب کانپتے ہاتھوں سے جب اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو اندر سے موچھل دوست نکل آیا. ظاہر ہے پھر قہقہوں کا طوفان برپا ہو گیا. پھر مذاق اپنے انتہا کو پہنچا، کلائمیکس کو پہنچا. یارو نشانیاں تو ساری ہیں، حجلے عروسی سجا ہے، سیج بنی ہے، پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں، پتیاں بچھی ہوئی ہیں، خوابناک ماحول ہے، معطر ہوا ہے، اور سرخ دوپٹے میں وہ گٹھڑی سی بھی نظر آ رہی ہے. نشانیاں تو پوری ہیں، لیکن اس دوپٹے میں دلہن نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، تو مذاق ہوا نا، لطیفہ ہوا نا. نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو فراڈ ہوتا ہے، لطیفہ ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے. درود و سلام کے زمزمے بھی ہوں، یا رسول اللہ کے نعرے بھی ہوں، جلسے بھی ہوں، جلوس بھی ہوں، جھنڈے بھی ہوں، چراغاں بھی ہوں، لنگر بھی چل رہے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن سرکار کی رضا کی خاطر ہمیں دکھ سہنے کا جذبہ نہ ہو اور تکلیف اٹھانے کا حوصلہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے نشانیاں تو ہیں، حقیقت نہیں ہے. پھر کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اللہ رسول کو تو نہیں بنا سکتے. اللہ رسول کو نہیں بنا سکتے تو اپنے آپ کو بنا رہے ہو. اور جو شخص خود اپنے آپ کو بے وقوف بنائے، کوئی دوسرا اس پہ اعتبار کیا کرے گا؟ تو اس لیے آج کی محفل کا پیغام یہ ہے کہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، حلال حرام کا خیال بھی کیا کرو. درود و سلام کے زمزمے بہانے والوں، شریعت کی پابندی بھی کیا کرو. اور آقا کریم سے غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، نماز بھی پڑھا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ صرف نشانیاں نہیں ہیں، حقیقت بھی موجود ہے. یہ بات پلے باندھ کے جانا، تبھی پکے اور سچے سنی ہوگے، ورنہ صرف باتیں ہی باتیں ہوں گی، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا
و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اس مبارک اور نورانی محفل میں ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرما۔ مولا تو جانتا ہے کوئی سیاسی کٹھ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا داری کا چکر نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے صرف تیرے محبوب کی رضا کی خاطر ہے۔ مولا جن لوگوں نے محفل سجائی، اس کے لیے محنت کی، بھاگ دوڑ کی، خرچہ کیا، اور یہ سب دیوانے جنہوں نے اپنی نیند کو، آرام کو، گرم بستر کی لذت کو چھوڑ کر اس کی رونق بڑھائی، اس میں شرکت کی، مولا ان سب کی خدمت کو، شرکت کو مقبول و منظور فرما اور اس کا بہترین اجر و ثمر عطا فرما۔ اور ماشاءاللہ یہاں پر اس مسجد کے اندر ہمارے مولانا نام کیا آپ کا؟ محمد تنویر صاحب قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں۔ مولا اپنے کرم سے ان کو قرآن کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرما اور ان کے ذریعے اس علاقے میں ہمارے عقیدے کو، ہمارے مسلک کو فروغ عطا فرما۔ ہمارے محترم ملک سجاد کالرو صاحب بہت سخت علیل ہیں، دعا کریں مولا ان کو شفا یاب فرما دے، ان کی بیماری کو صحت سے بدل دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ مولا جتنے بھی بیمار ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا، پر تجھ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے نا۔ کتنے دوست ہیں ان کے گھر والے بیمار ہیں، مولا جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، سکھی صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، بیماریوں کو ان کے گھروں سے دور دفع فرما دے۔ میرے مولا کچھ تیرے بندے روزی رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اور آج کل یہ مہنگائی اور بے روزگاری نے مولا کمر توڑ کے رکھ دی ہے، مولا ان کے حال پہ رحم کر دے۔ اب تو مولا ان کا حوصلہ جواب دیتا جاتا ہے، اپنے کرم سے مولا ان کو فراخ روزی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا۔ اور کتنے تیرے بندے قرضے کی لعنت میں گرفتار ہیں، مولا کوئی بظاہر سبیل نظر نہیں آتی، غیب سے کوئی بہانہ پیدا فرما دے اور قرضے سے نجات عطا فرما دے۔ یہ مطلوب صاحب ہیں، ان کا زمین کا کوئی کیس ہے، مولا حقداروں کو ان کا حق عطا فرما، ان کا مسئلہ بھی حل فرما، اور جو بھی ناجائز مقدمات کا شکار ہے ان کی دستگیری فرما اور اپنی رحمتوں کے دروازے ان پر کشادہ فرما۔ کچھ تیرے بندے وہ ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے جھولی پھیلاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، محض اپنے کرم سے ان کی دعائیں مقبول و منظور فرما اور ان کی جھولیاں بھر دے میرے مولا، اور خوش نصیب اولاد عطا فرما دے۔ اور مولا جن کو تو نے اولاد دی ہے انہیں اولاد کے دکھ سے بچا لے، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے۔ مولا ہمیں اولاد کی ہر فکر سے نجات عطا فرما، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر ہے تو اس سے نجات دے دے، ان کے روزی روزگار کی فکر ہے تو اس سے نجات دے دے، بچوں بچیوں کے رشتوں ناتوں کی فکر ہے تو اس سے نجات دے دے۔ مولا یہ بوجھ بھی تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے نا، تو اپنے فضل سے بحسن و خوبی سبکدوش بھی کرا دے۔ ہمارے بچے بچیاں اپنے گھروں میں آباد شاد ہوں میرے مولا، ان کی بہاریں دیکھنا ہمیں نصیب فرما اور ان کو خوش دیکھ کے ہم بھی تیری رحمتوں کے گن گائیں میرے مولا۔ ہمیں اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے، اپنے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنا دے۔ مولا اس مسجد کو آباد رکھنا، اور جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد رکھنا، اسے اہل سنت کا مرکز بنانا، یہاں پر درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہیں میرے مولا، اور سرکار کی محبت کا درس دیا جاتا رہے میرے مولا۔ محض اپنے کرم سے، تجھ پر کسی کا زور نہیں چلتا، محض اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما، مقبول و منظور فرما، مقبول و منظور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔